سارے پنڈا نے ساڈا پنڈ نکما کسی کام دا نہیں پانی گلیاں کل مال ہے جی صاف گل ہے تو سوچدی پئی بھی اسی نہ سٹیے پے کوئی جگہ نہیں لگدی سی کدے سٹ پنڈ دے وچ بھائی شعور ہی نہیں، اپنے برا مٹیریل سے کام نہیں کیا، اسی وجہ سے یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، وہ بیچ میں سے کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد اکمل ہے اور اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ منظر، یہ جو ماحول ہے، یہ خود ہی اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ میں کس کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ الیکشن سے پہلے تو بہت زیادہ وعدے اور اقرار کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کی سڑکیں پختہ کر دیں گے، آپ کے لیے فلٹرز لگا دیں گے، آپ کے ماحول کو چاند لگا دیں گے، بہت ہی خوبصورت منظر بنا دیں گے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو شہر ہیں ان کے حالات بھی خراب، جبکہ گاؤں کے جو حالات ہیں وہ اس سے بدترین حد تک خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تالاب ہے، یہ مچھروں کی ایک پروڈکشن فیکٹری ہے۔ اس قدر یہاں پر مچھر پیدا ہوتے ہیں کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں، ایک تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے اتنی آسائشیں نہیں ہوتی اور اوپر سے پھر وہ مچھر سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں پر لوگ آیا کرتے تھے، کچھ سپرے وغیرہ کیا کرتے تھے اور اس وقت یہ کچھ ان کی یہ دیواریں بھی بنائی گئی تھی، لیکن ابھی کوڑا کرکٹ بھی یہاں پر لوگ پھینکتے ہیں اور سارا مطلب تالاب میں یہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جس سے بے حد گندگی پھیل رہی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں تھا اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بے حد درجہ تک پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے مطلب کوئی سہولت نہیں ہے، نہ ہی کوئی فلٹر کا پانی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو ابھی یہ بہت زیادہ حالات خراب ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بے حد درجہ تک، اور اس میں یعنی کہ کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے کہ بچے گر جاتے ہیں، بھینسیں یہاں پر گر جاتی ہیں تاکہ، اور حکومت کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ گاؤں میں جو تالاب ہیں ان کے متعلق کو سوچنا چاہیے کہ کوئی پانی کی نکاسی اور پانی کا جو فلٹر ہے اس کے متعلق سوچنا چاہیے، اور جو سڑکیں ہیں خاص طور پر اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور تقریباً گاؤں میں کوئی چھوٹی سی ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے جس کے وجہ سے کوئی اس میں ادویات ہوں اور گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ اس سے ان بیماریوں سے بچ سکیں، اور جو سپرے ہے پہلے ہوا کرتے تھے ابھی نہیں ہوا کرتے۔ تو بس یہی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ لوگوں سے رائے بھی لیں گے، ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور ابھی اسی صفائی کے متعلق ہم ایک چاچا جی سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس متعلق۔ آپ یہ جو صفائی ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو گورنمنٹ اس پر کام کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی؟ سارے پنڈا نے ساڈا پنڈ نکما کسی کام دا نہیں پانی گلیاں کھڑا ہے لکھ جیڈا گارا بچ بنیا پیا ایک ڈنگر بدے کھڑے چار چفیرے جی تاں پانی نہیں نکل رہا، بالکل گند بگا پیا جی۔ یہ مہربانی کرو تھوڑی جی، حکومت کو اس بارے میں اقدام کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ کتری بھی کوئی نہیں، سب کھاون دے بھائی بار۔ جو ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے ہیں وہ پہلے کون سے وعدے کرتے ہیں؟ بس جی الیکشن پرچیاں لبان والے جی، انشاءاللہ کھ بھی نہیں بنے ابھی تک۔ نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے وعدے تو بہت کرتے ہیں اور جو عوام ہے وہ سامنے بک بھی جاتی ہے۔ وہ ایسا کیا لالچ دیتے ہیں کہ عوام کو ان کو ووٹ دینا پڑتا ہے، یا پھر ایسی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو ووٹ ہے، الیکشن ہے، اس کا کوئی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس بارے میں بتائیے۔ کتری سب جھوٹے، سب لے کے پرچے راہ پانی پہ گل ہی کو نہیں سنتا جی، ہتھی آپ بوکھرا ہوتی ہے، چلو بازار صاف کرو جی۔ نہیں تو یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ گاؤں کا یہ حالات دیکھیں ذرا، اس کے بارے میں دیکھیں نا، کتنا گند پھیلا ہوا ہے، تالاب ہے، کچرا ہے اور بہت ہی زیادہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں عوام بھی نہیں سوچتی، عوام کیوں نہیں سوچتی اس بارے میں؟ سوچو جی، بٹ صاحب سوچنا اس ٹائم بکاؤ مال ہے جی، صاف گل ہے جی۔ صحیح، مطلب اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ ہاں، گل ہی کو نہیں سنتا جی، پرچی لے کے راہ پو گھر جو کے باہر آدھے چل تو کون تے میں کون۔ ہاں فوجی گل صحیح نہیں ہے۔ یہ فوجی صاحب ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو گاؤں میں اتنا کچرا پھیلا ہوا ہے، گندگی ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک گورنمنٹ کرنا آ گیا ساڈے کہڑے واسطے سی تے پرچے دیوڑ جو گیا پرچے دتا تے ویلے نہ کسی سننی نہ پوچھنی نہ کرنی نہ رہنی نہ دینی۔ عوام کو بھی تو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ عوام تو سوچدی پئی بھی اسی نہ سٹیے پے کوئی جگہ نہیں لگدی سی کدے سٹی اے گل ہے۔ صحیح ہو گیا ہے۔ ابھی کوئی حکومت نے اس گاؤں کے لیے کوئی کام کروایا بھی ہے؟ کوئی مطلب کوئی چھوٹا موٹا ہی کام سی جس میں مطلب عوام کی جو سہولت ہو، عوام کے لیے کوئی سہولت ہو، کوئی ایک عدد کام ہی ہو؟
कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं सोचा, किसी ये नहीं सोचा नहीं कि इतने कोई फिल्टर लग जाए कि आवाम जरा मुल लेके पानी पींदी पई है। फिल्टर का पानी नहीं लगा, पक्कियां नहीं बनिया, कुछ भी नहीं होया है इस पिंड के बारे, कख एक नहीं होया। सही। कोई रोड नहीं सही बनया, कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की भी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एमपीए या फिर एमएनए सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ना कि वो आवाम की मुश्किलात दूर करते हैं, बस वो अपने ही पेट भरते हैं और जहन्नम का जिस कदर हो सकता है ईंधन वो अपने पेट में भरने के लिए, ना कि उनको ये है कि हमने कब्र में जाना है या कोई इस तरह की उनमें किसी तरह की सोच ही नहीं है। देहात साफ प्रोग्राम तो शुरू हुआ है जबकि उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अभी हम एक यहाँ पर जो किसान है, यहाँ का जो ज़िम्मेदार है, हम इनसे पूछते हैं कि हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं सोच रही और यहाँ की आवाम इसके लिए क्या कर रही है ख़ास तौर पे। जी बताइएगा कि ये आवाम जो है ये इतनी इस कदर कोशिश क्यों नहीं कर रही। ख़ास तौर पर हमारा जो गांव है इसमें सफाई बिल्कुल नहीं है, गंदगी जगह जगह पर फैली हुई है, तो इसके लिए हुकूमत को इकदाम क्यों नहीं उठा रही और लोग इसके लिए क्यों नहीं सोच रहे। लोग इसलिए नहीं सोच रहे कि आवाम भी नहीं सोच रही है, ना कोई लोग सोच रहे हैं ना कोई अपना सियासी सोच रहे। अपनी जड़ियां पक्कियां ने वो टुटियां हुई ने उनदे विच आके जे अपनी पक्की दा सोचन ते फिर अपने खाली दा भी सोचन, सोलंग दा भी सोचन। अपना जेड़ा पिंड ने पिंड दे विच भाई शऊर ही नहीं अपने बंदियां नूं, जिंदे विच आके कोई अगे जाके गल करे, जिंदे विच गल होवे आपां नूं सियासी आके जेड़ा है कमेटी वाले देवे जिंदे विच कालियां साफ होवे। हुण अद्धा अपना गांव है, अद्धे गांव में सफाई हो रही है, इहदे विच नहीं हो रही। बिल्कुल। ये देखें जरा, ये जरा गली का ये हाल देखिए। अब जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश से इस कदर हमारी जो सड़कें हैं वो खराब हो जाती हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। हत्ता कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी बारिश हुई है तो इस वक्त इस गली का ये हाल हो चुका है। अगर ज्यादा बारिश होती तो यहाँ पर बिल्कुल तालाब का मंजर कशी पेश हुई होती, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। हत्ता कि पहले इसके अंदर ज्यादा दरख्त थे, अभी तो दरख्त भी नहीं है, और जो के दरख्त लगे हुए थे वो भी लोगों ने गुर्बत के हाथों तंग आकर काट कर बेच दिए हैं और लगाने के लिए ना हुकूमत सोच रही है और ना ये अवाम सोच रही है। हमारे गांव का ये मेन रोड है और मेन रोड के आप हालात देख रहे हैं, यहाँ से हर दूसरे गांव का बंदा गुजरता है और मेन रोड की जो ये हालत है तो आप दूसरे रोड्स का तो आप चेक कर ही रहे हैं कि वो कच्चे हैं बिल्कुल। बिल्कुल यानी कि बारिश हो जाए तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और अभी हम कुछ भाई साहब हैं यहाँ पे, एक और भी थे, तो अभी इनसे हम पूछते हैं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं इस बारे में। इस बारे में हम यही सोचते हैं कि हमारे जो एमपीएज हैं वो जब वोट लेने की बारी आती है तो आते हैं, हमसे बहुत बड़े वादे करते हैं कि हम आपकी सड़कें, नालियाँ, हर चीज़ ठीक करवाएंगे, बनवाएंगे न्यू, और जब वो वोट लेके चले जाते हैं यानी कि इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर हमारे गांव की तरफ आते भी नहीं हैं, फतेह खानी पे भी नहीं आते। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारे गांव की तरफ ये तवज्जो दें। इस रोड को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? इस रोड को बने हुए तकरीबन 1 साल हुआ है और 1 साल में इसकी इस कदर गंदी हालत क्यों हो चुकी है? क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि इस पे मटेरियल उन्होंने लोकल लगाया है, पूरा मटेरियल से काम नहीं किया। इसी वजह से ये जो ठेकेदार होते हैं, एमपीएस होते हैं, वो बीच में से खाते हैं, इसलिए ये रोड की यही हालत हो गई है। यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं क्या उन्होंने कभी कोई इस बारे में नहीं सोचा या उन्होंने कभी कोई हुकूमत के सामने अपील नहीं की, या फिर कभी यहाँ पर एमपीए या फिर जो एमएनए है क्या कभी उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया है? उन्होंने गालबन कोई विजिट मेरे हिसाब से तो मैंने इलेक्शनों के दिनों के बाद नहीं देखा। तो अभी ये खुद आप इनको रोड दिखा सकते हैं कि हमारे रोड की क्या हालत है, और गुजरने वालों ने इसके बारे में क्या सोचना है, हम रहने वालों ने इसके बारे में सोचना होता है। तो हमारे एमपीएस एमएनए ने सोचना होता है कि ये हमारे हल्के का गाँव है, इसकी क्या कंडीशन है, ये उन्होंने सोचना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों ये था हमारा गांव चक नंबर 416 चिबी चिबड़ाला और ये तांदलियावाला के करीब है। और तांदलियावाला के करीब जितने भी गांव हैं, जितने भी देहात हैं, उन सभी का यही हाल है। हर गांव में एक तालाब मौजूद है, हर गांव की सड़कें ऐसी ही टूटी हुई हैं और जो मेन रोड है जैसा कि मैं इस गांव की दिखा चुका हूँ सेम इसी तरह वहां भी है। हमारे मुल्क के बाद जो वजूद में आने वाले मुमालिक हैं वो इस कदर तरक्की याफ्ता हो चुके हैं जैसा कि न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, तुर्की, ब्राजील, ETC बहुत सारे मुमालिक हैं जो कि तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। उनके तरक्की याफ्ता होने की वजह क्या है? वहाँ के लीडर्स,
وہ ایماندار لیڈر ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، بہتر کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں چھوٹے سے لے کر بڑے طبقے تک ہر بندے کا یہی حال ہے۔ ہماری عوام، ہمارے معاشرے کا حال اس گوالے کا ہے جو کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کی برائی کرتا ہے کہ یار وہ کتنا دھوکے باز ہے، وہ کتنا جھوٹا ہے، وہ کتنا فریبی ہے، وہ کتنا ملاوٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے ہاں ہماری جو عوام ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، ہر کوئی اپنے متعلق ہی سوچتا ہے، عوام کے متعلق نہیں سوچتا، ماحول کے متعلق نہیں سوچتا کہ یار یہ کس قدر ڈسٹروائے ہو رہا ہے، کس قدر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی درختوں کے متعلق نہیں سوچتا، ہمارے ہاں کوئی سڑکوں کے متعلق نہیں سوچتا، ہمارے ہاں جو آلودگی پھیلتی جا رہی ہے اس کے متعلق کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ صرف اپنے متعلق سوچتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اور اسی طرح اسلامی ریفرنس جو ہیں ان سے بھی یہی ملتا ہے کہ جو قوم جو ترقی کرتی ہے وہاں چھوٹے سے لے کر بڑے طبقے تک ہر بندے کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اسی لیے پازیٹیوٹی پھیلائیں، اور جو معاشرے میں جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، بھلے ہی وہ ماحول کی طرف سے ہو یا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس طرف سے بھی ہو۔ اس کو اگر ہم ختم کریں گے تو ہی ہم ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا بھی نام ہوگا، ہم تبھی کچھ کر پائیں گے۔ خدا را اس طرف دھیان دیں، اس طرف سوچیں۔ اللہ حافظ۔